اچھا جی، آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی۔ میرا مائکرو فون خراب ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی سی آواز ڈیفرنٹ آئے، ایکو وغیرہ کچھ آئے، تو معافی چاہتا ہوں۔ کوشش میں ہوں کہ کوئی نیا مائکرو فون ایسا مل جائے جو کہ اس فون کے ساتھ چلے، تاکہ آواز کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آواز امپورٹنٹ ہوتی ہے ویڈیو میں۔ اچھا جی، تو اگر آپ یہ چینل میرا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے پچھلی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، تو ریکویسٹ یہ کہ سبسکرائب کر ڈالیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اور اگر بعد میں کبھی میرے چینل پسند نہ آئے یا کوئی بھی وجہ ہو تو انسبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور اگر کوئی اچھی بات لگے تو تھم اپ کر دیجیے گا۔ اور اگر کچھ آپ کو بات میری لگے ایسی بری یا اچھی، تو پلیز اس پہ کمنٹ ضرور دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں میری ویڈیوز کے بارے میں، اور مجھے کیا چینجز لے کے آنی ہے یا کون سی ٹاپک پہ مزید بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پچھلی ویڈیو میں نے آخر میں کہا تھا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر میں بات کرنے والا ہوں، اور وہ ہے نوکری۔ تو آج یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس امپورٹنٹ ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اکثر میں اپنی زندگی کی اصل مثالیں دیتا ہوں جو کہ میرے ساتھ پیش آئی ہیں، تو وہ بھی دیتا رہوں گا بیچ میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کن معاملات سے گزر کے کہاں گزرا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، اور میں کیوں ایسی باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات تو یاد رکھیے کہ لفظ نوکری، جو کہ اگر آپ بہت ہی گلوریفائی انداز میں کہہ دیں جی بڑی بات ہے کہ میں جاب کرتا ہوں، تو بیسیکلی جاب اور نوکری ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور نوکری کا مطلب کیا ہے کہ برا نہیں مانیے گا، آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ کسی کے نوکر ہیں۔ اب ٹھیک ہے، وہ بھی چل سکتا ہے کام، کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو نوکری کرنی ہے کسی کی، لیکن جو آپ سے کام لے رہا ہے، جس کے آپ نوکر ہیں، وہ بھی کوئی انڈیویجول ہیں جنہوں نے کمپنی بنائی ہے ایسی، جہاں پر کہ آپ ان کے نوکر لگے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اب بات اس میں یہ آتی ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے جو کہ یہاں پہ زیادہ تر مجھے نظر آتا ہے پاکستان میں، کہ بھیا بس لگے رہو اور کرتے رہو، نوکری مل گئی ہے۔ اس کے آگے کی سوچ کسی کے ذہن میں نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت، ہر کچھ عرصے میں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا پڑے گا۔ اگر آپ کو دنیا میں کامیابی چاہیے تو سیدھا گیم کھیل کے تو بہت ہی کم لوگوں کے نصیب میں کامیابی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ اپنے آپ کو چیلنجنگ سچویشنز میں، جو کہ آپ کے لیے کمفرٹ زون سے باہر کی چیزیں ہیں، ایک طرح سے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، اور ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جو کہ آپ کو شروع میں لگے کہ بھائی میں کیوں کر رہا ہوں یہ، لیکن اگر آپ نے وہ کیا تو آپ کو زیادہ امکان ہے، اچھا امکان ہے کہ آپ کو زندگی میں سکسیس ملے، فائنینشلی بھی، ایموشنل بھی، اور ہر طرح کی، ٹھیک ہے؟ اب میں پھر وہ اگزامپل دیتا ہوں جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی زندگی کے، میں کوئی تیز خواہ نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے طور پہ جو زندگی گزاری ہے وہ ذرا ہٹ کے ہی گزاری ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ اس کی اگزامپل ایک تو بہت ہی بچپن کے اسکول کے زمانے میں آپ نے بھی کیا ہوگا یقیناً، وہ پلے ہوتے ہیں نا اسٹیج پہ، جو کوئی پویم وغیرہ کے اوپر ایکٹنگ وغیرہ کر کے کرنی ہوتی ہے۔ میں شروع میں اپنا آپ کو بالکل اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اسٹیج پہ جا کے پرفارم کروں، بہت چھوٹی ایج تھی میری، تیسری چوتھی گریڈ میں تھا میں، لیکن ایک ذہن میں آیا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو اپنا نام اس میں لکھوا دیا، انہوں نے سلیکٹ بھی کر لیا، اور ہم جناب پہ تیاری بھی کی۔ یہ ضرور ہوا کہ اسٹیج پہ پہنچے تو کوئی سمجھ بھی نہیں آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن کر گزرے، ٹھیک ہے؟ اس سے ایکسپیرینس ملا آپ کو اسٹیج پہ جانے کا اور لوگوں کے سامنے جا کے پرفارم کرنے کا۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ان ایزی سچویشن میں آپ نے ڈالا، لیکن اس سے آپ نے اس قدر سیکھا کہ کیا بتایا جائے۔ اس کے بعد اسی اسکول میں مجھے بھیج دیا گیا، نام لکھ دیا گیا، میرے پاس آپشن تھی، منع کر دیتا میں، لیکن نام لکھ دیا گیا کہ بھئی آپ جا کے کسی وہ تقریری مقابلے جو ہوتے تھے اس زمانے میں، ڈیبیٹ کے، اس میں آپ جائیے اور تقریر کیجیے۔ کسی اور اسکول میں تھا وہ مقابلہ۔ اب چھکے تو چھوٹ گئے میرے کہ میں نے زندگی میں وہ کام کبھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ کیا کہ میں اس سے بیک آؤٹ نہیں کیا، میں نے کہ نہیں بھی میں نہیں جا رہا، کسی اور کو پکڑو۔ میں نے کہا اچھا بھائی چلو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تقریر کی کسی اور نے لکھی، تیاری ہم نے کی، اور اس تیاری کے اوپر میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں ایک بہت اہم بات آنے والی ہے تقریر کی تیاری کے ریفرنس سے، ٹھیک ہے؟ اس کو ضرور یاد رکھیے گا، پلیز آخر تک دیکھتے رہیے گا، کیونکہ بہت کام کی باتیں، اور نوجوان نسل اور خاص طور سے میں کہتا ہوں 50 سال تک کے لوگ بڑی کام کی باتیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری زندگی سے گزر کے میں اسی معاملہ سے گزر کے یہاں تک پہنچا۔ تو تقریر کی تیاری کی، کمرے میں بند ہو کے تقریر کو پڑھا بار بار، اور اس کی اونچ نیچے ہوتی ہے، اس کے لحاظ آواز اونچی اور نیچی اور سلو اور آہستہ اور سب چیزیں کر ڈالی، ٹھیک ہے؟ پہنچ گیا تقریر کرنے کے لیے، کر بھی دی،
کمفرٹ زون سے باہر کی بات تھی، پہلی دفعہ کا موقع تھا، کوئی اچھا پرفارم نہیں کیا، کوئی ایوارڈ نہیں ملے، لیکن یہ حوصلہ مل گیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ دوبارہ سے پھر میں گیا، چاہے کوئی پرائز ملے نہیں ملے، اب اس کی بات میں نہیں کر رہا، نہ اس کے میں بتانے کے اس سے کوئی مطلب ہے یہاں موضوع کا، لیکن اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکال کے وہ کام جہاں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، وہ تقریریں جو کی ہیں 3 4 5 وہاں کے اسکول کے زمانے میں، اس سے بہت کانفیڈنس آیا کہ میں پبلک کے سامنے بول سکتا ہوں، حالانکہ اندر سے دل گھبراتا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی سپر اسپیکر پیدا ہوا تھا، اندر سے ہر دفعہ اسپیچ پہ جاتے ہوئے، ڈیبیٹ کے موقع پہ جاتے ہوئے دل بہت گھبراتا رہا، لیکن کرنا ہے، کیونکہ اس سے جو بینیفٹ مجھے نظر آیا اس زمانے میں، وہ آج تک مجھے اس بینیفٹ کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ابھی میں یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی بینیفٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کالج آیا، یونیورسٹی آئی، یونیورسٹی میں بتایا آپ کو میں نے کہ آپ کو اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی، میں نے NED یونیورسٹی سے پڑھا ہے، کراچی سے۔ تو ایک چیز وہاں کی ضرورت تھی سیاست میں کہ کون ہے جو کہ میں آپ کو ایک بات سے واقعات بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں کوئی پھر وہ والی بات نہیں ہے کہ میں کوئی خاص آدمی کہ جو کہ لڑکیوں کو کنونس کرے، ان کے گھر پہ جا کے کنونس کرے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دلوانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی تھی، اس سے میرا کوئی اس میں واسطہ غرض اس وقت ٹاپک پر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا جی، میں ویسے کوئی ایسا بولنے والے لڑکیوں کے ساتھ نہیں تھا اس زمانے تک، تو میں نے کہا چلے بھائی میں کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم کرو گے؟ میں نے کہا ہاں جی، اور انہوں نے پھر مجھے دے دی لسٹ لڑکیوں کی، بھائی ان سے ذرا ان کو کنونس کرنا ہے اپنے پارٹی کو ووٹ دلوانے کے لیے۔ اندر سے دل گھبرایا، بھائی کیا کیا جائے، کیونکہ میں نے کبھی تو کام کیا نہیں، لیکن اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالا صرف اس وجہ سے کہ اس کا بینیفٹ مجھے آئندہ زندگی میں ملے گا، کہ مجھے جو گھبراہٹ ہے، شرم ہے، یہ سب چیزیں میرے اندر سے نکلنی چاہیے، کہ زندگی میں کامیابی ڈر کے جینے میں نہیں آتی کبھی بھی۔ یاد رکھیے گا ایک بات، میں اس کو آگے بیان کرنے والا ہوں، کس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ڈر کے کوئی بھی کام کرنے میں زندگی میں کامیابی بہت مشکل ملتی ہے، ریئرلی ملتی ہے۔ تو وہ کیا میں نے، اور شروع میں بہت ہی گھبراہٹ ہوئی، ایسے ایسے گھبراہٹ کم ہوتی چلی گئی، پھر میرے پاس ایک طرح سے نیچرل ہو گیا میں کہ ہاں جی میں تو بات کر سکتا ہوں پارٹی میں، اس وجہ سے میری اہمیت بھی بن گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد میں نے بتایا امریکہ جانے کا واقعہ۔ اب سوچیں، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس لیے ساری باتیں میں کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو بھی چیلنج کرنا ہے، کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے اگر زندگی میں آپ کامیابی چاہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں اور دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے کامیابی حاصل نہیں کی، میرے نظروں کے سامنے انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ میں کوئی بہت اچھا پڑھائی میں نہیں تھا، ٹھیک تھا، کوئی بہت اچھا پڑھائی میں نہیں تھا، میرے ذہن میں کہیں بھی نہیں تھا کہ میں ماسٹرز کرنے امریکہ جاؤں، وہ بھی کس فیلڈ میں، کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں، جس میں کہ میں نے کمپیوٹر کی شکل پاکستان میں نہیں دیکھی تھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ اس زمانے میں سمجھ لیں کہ وہ وقت گزر گیا وہ والا پرانا، جبکہ کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ الیکٹرانک۔ لیکن اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالنا، پھر میں نے کہا چلیں اسی میں جا کے کرتا ہوں جہاں پر کیا اچھا فیچر ہے، کمفرٹ زون سے باہر جاؤں گا، ہو سکتا ہے ناکام ہو جاؤں، لیکن کوشش ضرور کرنی ہے۔ تو اس میں جا کے میں نے ایڈمیشن لیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے بیچ میں میرے خیال میں واحد تھا اس وقت، کیونکہ سارے لوگ وہ فیلڈ میں جا رہے تھے، ماسٹرز کرنے جو جا رہے تھے، جو کہ میکینیکل انجینئرنگ سے جو میں نے ڈگری لی تھی پہلی، اس سے ریلیٹڈ کنیکٹڈ چیزیں تھیں، جو کہ انہوں نے کہا یہ سیکوینس اچھا بنتا ہے، لیکن جو مجھے چل تھی کہ ہٹ کے کچھ کام کیا جائے، تو وہ کمپیوٹر سائنس کی میں ایڈمیشن لیا، اور مل بھی گیا، اور پہنچ بھی گیا امریکہ۔ وہاں کے جو حالات ہیں وہ آپ کو میں نے بتائے کہ مجھے مشکل ہوئی، راتوں کو جاگنا پڑا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ کیا کیا میں نے، لیکن کمفرٹ زون سے باہر تھا میں، مجھے پتا تھا، اور یہ بھی تھا اپنے اوپر زوم کہ میں کر گزروں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب میں نے چیز کر لی۔ خیر چلیں، وہ ایک الگ معاملات ہیں، پڑھائی کیسے کی، لیکن کمفرٹ زون سے باہر آ کے بار بار، کیونکہ میری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، لیکن میں نے کمپلیٹ کر لیا ماسٹرز، ٹھیک ہے۔ اب جاب کا مرحلہ آیا تو جاب جو کی تھی وہ تو کی تھی، لیکن یہ تھا کہ کچھ اور اچھا ملے۔ بعض لوگ جو ہیں، جو جاب مل جاتی ہے وہ اسی کو کرتے کرتے ان کی عمر گزر جاتی ہے، مجھ میں وہ بات نہیں۔ میں نے، میری لیے ہسٹری بنی ہوئی ہے، جو کہ لوگ مذاق میں اس سے کہا بھی کرتے تھے امریکہ میں، کہ میں نے 3 سال رفلی 3 سال سے زیادہ کسی ایک کمپنی میں کام نہیں کیا،
کہتے تھے بھائی جب کبھی کوئی ملتا تھا وہ کافر سے، اچھا جی آج کل کس کمپنی میں کام کر رہے ہو کیونکہ پہلے تو وہاں تھے. وجہ یہ ہے اس کی، میں اگزامپل اور دیتا ہوں. میں کمپنی میں کام کرتا تھا، وہاں پہ مجھے ایک بندہ نظر آیا اس میں کہ مجھے بڑا پوٹینشیل نظر آیا. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ جو تھا اپنے طور پہ کمفرٹ زون میں چل رہا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ کام آتا ہے، میں ماہر ہوں، میں کرے جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ تم میں پوٹینشیل وہ ہے کہ تم آگے جا سکتے ہو اگر آپ نے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالا. اس کو میں نے کافی سمجھایا، اسپیچ دی اس کے سامنے، کئی دفعہ اس کی کاؤنسلنگ کی. الٹیمیٹلی اس کے ذہن میں آ گئی بات. وہ چھوٹے لیول کا ٹیکنیشین تھا میرے اندر کمپنی کے اندر، لیکن آج بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نے اس کو کبھی لاسٹ ٹائم سے کانٹیکٹ ہوا ہے تو چھوٹے لیول کا ٹیکنیشین، کیونکہ میں نے اس کو پش کیا کہ کمفرٹ زون سے باہر نکلو، ٹرائی کرو. ڈائریکٹر آف آئی ٹی لگا ہوا تھا ایک کمپنی میں، اور مجھے اب تک یقین ہے کافی حد تک کہ وہ CIO بھی لگ چکا ہوگا کہیں نہ کہیں، کیونکہ کافی عرصے سے کانٹیکٹ نہیں ہوا اس سے میرا. لیکن کمفرٹ زون سے باہر آنے کا فائدہ، میری ہر جاب جو میں نے امریکہ میں کی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ ایک جاب یا 2 جاب، جو بھی 3 سال کے بعد چینج کی ہے، ہر جاب وہ کی ہے جو کہ پہلے میں نے وہ کام نہیں کیا. آئی ٹی میں نئی جاب جب بھی ملتی تھی، جو بھی میں لینے کی کوشش کرتا تھا وہ والا لینے کی کوشش کرتا تھا، جو کہ وہ والا کام نہیں جو کہ میں کرتا چلا آ رہا ہوں. ایسا کام کروں جو کہ میں نے کبھی پہلے نہیں کیا. کمفرٹ زون سے باہر اس لیے نکلا کہ اس سے مجھے سیکھنے کا مسلسل موقع ملے گا. بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں ظاہر آئی ٹی کی فیلڈ میں، لیکن کبھی بھی وہ کام مسلسل نہیں کرتا رہا جہاں پر کہ میں کرتا آ رہا ہوں. جیسے کمفرٹ زون ہے، میں تو جانتا ہوں اس چیز کو اچھی طرح سے. ہر نئی جاب میں نے وہ اپلائی کی ہے جو کہ وہ میں نے کام پہلے نہیں کیا، لیکن اس کو اپلائی کرنے کے بعد جب میرے پاس اگر انٹرویو کی کال آئی ہے تو اس دن 4-5 دن جو لگے میں پوری جان لگا کے اس چیز کو اچھی طرح سمجھا ہے کہ ہے کیا، تاکہ انٹرویو میں میں کامیاب ہو جاؤں. یہ مجھے اندر پتا تھا کہ اگر انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، جاب دے دی، تو میں نے 4-5 دن میں ہی اس کو اچھی طرح سے ماسٹری کر لینی اس چیز کی. زیادہ تر آئی ٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر آپ نے کبھی پہلے نہ کی ہو تو کبھی نہیں سیکھتے. جو بھی چیز آپ زندگی میں پہلی دفعہ کرتے ہیں تو کہیں سے تو شروع کرتے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ مجھے جاب دے دی لوگوں نے، تو یہ مجھے اندر سے پورا یقین ہے بس 3-4 دن میں اگر سروائیو کر گیا تو کام سیکھ کے ان کو پروڈیوس اچھا کروں گا. میں وہ خوش ہوں گے. یہ نہیں کہ ڈنڈی نہیں مارنی، مجھے کام اچھا کرنا ہے اور ان کو خوش بھی کرنا ہے جن سے کام دے رہا ہوں، لیکن وہ چیزوں میں ہاتھ ڈالوں جہاں پر کہ میں کمفرٹ زون سے باہر ہوں. سارا میسج جو ہے نا ینگ جنریشن سے لے کے 50 ایئرس تک والوں کا اس وقت یہ ہے. ایک اور اگلی ویڈیو جو آنے والی ہے اس میں بتاؤں گا کہ اگر یہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا اسٹیپس لینے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ انتظار کیجیے گا میری اگلی ویڈیو کا. اسٹیپس بھی لینے پڑتے ہیں، ایسے نہیں کھیل تماشے میں ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک پراپر چیزیں جو کرنی پڑتی ہیں. اور یہ مت سوچیے کہ یہ تو میں نے امریکہ میں کیا تھا سارا، میں نے پاکستان میں ایسا کیسے ہوتا ہے. میں پورا بتاؤں گا کیسے ہوتا ہے پاکستان میں، کیسے کامیابی حاصل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ایک اسٹیپس ہوتے ہیں. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ کمفرٹ زون سے باہر نکالیں گے تو وہ کام کر پائیں گے جو کہ آپ کے خیال میں آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کاموں کے کرنے کی وجہ سے نہ صرف سیکھیں گے، اچھا پیسہ بھی کمائیں گے، اندر سے کانفیڈنس بھی آئے گا، زندگی کی اوور آل چیزوں کے اوپر کانفیڈنس آئے گا. پھر آپ اور زیادہ سے مشکل کام کریں گے. تو پڑھائی ختم ہوئی، اس کے بعد جو میں نے پہلی جاب کی تھی وہ ایسی جگہ کی تھی جہاں پر کہ میں کچھ اور ایک بتایا تھا کسی اور میں کمپیوٹر ڈیلیور کرنے گیا تھا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس یہ کام ہے، تم تو ڈگری ہولڈر ہو کمپیوٹر سائنس میں، تو کیا یہ کام کر سکتے ہو؟ میں نے وہ کام کبھی نہیں کیا تھا پہلے. میں نے کہا ہاں جی بالکل. یعنی کہ کیا میں نے وہاں پہ جتنا تنخواہ لے رہا تھا میں نے اس سے کافی بڑا چڑھا کے ان کو بتا دی کہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں وہاں چھوڑ کے آ جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ میں نے 4-5 مہینے کام کیا، لیکن ان لوگوں کو وہ میں نے کام نہیں کیا، لیکن سیکھا جلدی کر کے. ان لوگوں کو خوش کیا، اتنا خوش کیا کہ جب میں چھوڑ کے جا رہا تھا کہہ رہے تھے ایسا کرو کہ چھوڑ کے تو جا رہے ہو، ویکینڈ پہ آ کے ہمارا کام کر جایا کرو. پروگرامنگ کا کام تھا کہ نہیں، ویکینڈ پہ آ کے ہمارا کام کر جایا کرو. اب ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ میں نے وہ کام اس طرح سے نہیں لیا. میں نے کہا بھائی اپنی زندگی بھی تو انجوائے کرنی ہے ویکینڈ کی. تو لیکن یہ کہ میں جاب چینج کرتے وقت آگے سے بڑھتا چلا گیا. بیچ میں مجھے شوق ہو گیا بہت ارلی سٹیجز میں جاب کے کہ میں کوئی بزنس کروں، اور اسی کے اوپر میں 1-2 ویڈیو بناؤں گا. نوکری اس لیے میں نے لفظ کیا تھا کہ آپ نوکر رہیں گے، کوشش کریں شروع میں نوکر رہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ سیکھیں، پیسے جمع کریں اور الٹیمیٹلی اپنا بزنس کریں. اور میں نے یہ کیا ہے، اس کی بھی اگلی ویڈیو میں پوری داستان آنے والی ہے کہ کیا کیا میں نے. لیکن ہمیشہ نوکری نہ کریں، اس میں کوئی اچھا نہیں ہے، مزہ نہیں، اس میں آپ کچھ تیر نہیں مار رہے.
یہ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں کیا کہنے جا رہا ہوں کہ جب میں نے پڑھائی ختم کی تو میں نے کہا کہ اچھا جی ابھی تو میں جاب کر رہا ہوں، لیکن میرا شروع سے یہ تھا کہ کچھ نیا کام. تو میں نے ایک بزنس کیا. امریکہ میں ڈرائی کلیننگ کا بزنس ہوتا ہے، بڑا ویلیوبل ہوتا ہے. وہ میں نے کیا، غلط فیصلے ہو گیا اس کے اندر کچھ، ٹھیک ہے. وہ بزنس اور کچھ حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ ریسیشن آ گیا امریکہ میں، لوگوں کے پیسے نہیں تھے، تو ڈرائی کلیننگ کیا کروائیں گے؟ وہ اپنے کپڑوں کی جاب بھی ختم ہوگی، تو جو جاب کرنے والے ہیں وہی اپنے کپڑوں کی ڈرائی کلیننگ کرواتے ہیں. وہ بزنس نیچے چلا گیا. الٹیمیٹلی وہ بند کرنا پڑا. لیکن کیا تھا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے جو میں نے کبھی بزنس نہیں کیا تھا وہ میں نے کیا. اس سے بہت کچھ سیکھا. کسٹمر ڈیلنگ سیکھی، مشینوں کی فکسنگ سیکھی، اور یہ بھی سیکھا اگر بزنس میں ناکام ہوں تو کیا کرنا چاہیے. وہ بات ہوتی جا رہی ہے، میں یہاں پہ رکتا ہوں. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کہ اس سے آگے کیا ہوا بزنس میں ناکامی کے بعد، بزنس کو تالا لا کے بند کرنا پڑا، کچھ نہیں، اس کا نقصان ہوا بہت سارا، اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے، اپنے آپ کو آپ نے کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے. اگر آپ کو واقعی اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے، سر جھکا کے ایک ہی جاب پہ نہیں لگے رہیے. ہو کی سکتی ہے وہاں پہ بھی آپ کو ترقی ملتی رہے، آہستہ 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 آہستہ، لیکن وہ آہستہ آہستہ میں مزہ نہیں. چلیے اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے. اس کہانی کو آگے لے کے چلتے ہیں، اگلی ویڈیو میں مزید باتیں کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، دنیا میں سکسیس، کامیابی طوفان کے سامنے آ کر اس کو ہیڈ آن فیس کرنے سے آتی ہے، بچ بچا کے نہیں آتی. بچ بچانے میں کشتی ہمیشہ الٹ ہی جاتی ہے. جب لہریں آ رہی ہوں سامنے سے، طوفان میں تو آ چکے، آپ اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو فیس کرنا ہے. طوفان کیا ہے؟ زندگی. یہ زندگی جو ہے جس کو آپ کو گزارنی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک بھی، وہ طوفان ہے. اس سے بچیے نہیں، اس سے بھاگیے نہیں، اس سے ہیڈ آن کل ایک طرح سے فیس کیجیے. لہریں جب آ رہی ہوتی ہیں زندگی کی، اگر آپ نے بچ کے نکلنے کی کوشش کی، ہمیشہ کشتی الٹ جائے گی. آپ اس کو سیدھا فیس کیجیے لہروں کو. جب آپ بے شک اوپر نیچے ہوں گے، جو زندگی کے معاملات ہیں، زندگی کبھی سیدھی نہیں چلتی. جن لوگوں کی سیدھی چلتی ہے وہ کہیں نہیں پہنچ پاتے، بس زندگی گزر جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو لہروں سے اوپر نیچے لڑتے ہوئے آپ نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا میسیج تھا آج کا. لیکن کنٹینیوشن میں اگلی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اور میرے ساتھ زندگی کیا واقعہ جو. اگر آپ کو جاننے کا شوق ہے تو لگے رہیے، جڑے رہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.